یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے۔ ان کی والدہ کا نام اسماء بنت امیس تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی کنیت ابو القاسم رکھی اور اسی نام سے صحابہ کے دور میں پکارا کرتی تھیں۔ بعد میں ان کے ہاں ایک بیٹا ہوا تو اس کا نام قاسم رکھا گیا۔ ان کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو تیم کے ساتھ تھا۔ اگر ان کے شجر نسب کو دیکھا جائے تو محمد بن عبداللہ بن عثمان بن عامر بن عمر بن قاب بن سعد بن تیم بن مرہ بن قاب۔ جب ان کی والدہ حضرت اسماء بنت امیس نے حضرت ابو بکر کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا تو ان کی پرورش جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ حضرت محمد بن ابی بکر ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پالیسیوں سے اختلاف کیا اور شدید قسم کی مخالفت کی اور ان کے گھر کا محاصرہ کیا۔ سب سے پہلے محمد بن ابی بکر ہی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں داخل ہوئے اور جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی داڑھی مبارک کو پکڑا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، بھتیجے، اگر آج ابو بکر زندہ ہوتے تو وہ تجھے ایسا کرنے سے منع کرتے۔ یہ سن کر محمد بن ابی بکر پیچھے ہٹ گئے اور ان کو کوئی نقصان پہنچائے بغیر واپس آ گئے۔ جنگ جمل اور صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے۔ شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر کا ولی مقرر کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد عمر بن عاص نے مصر پر حملہ کیا تو وہاں محمد بن ابی بکر کو شکست ہوئی تو انہوں نے غار میں پناہ لی اور ان کو بہت بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب ان کی شہادت کی خبر ہوئی تو انہیں بہت زیادہ افسوس ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھیں کہ میں اپنا بھائی اور بیٹا سمجھتی ہوں۔